اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیربل کی ذہانت اسے بچاتی ہے۔ اکبر ایک بہت مشہور مغل بادشاہ تھا۔ اس کے بعد دربار میں بیربل نام کا ایک وزیر تھا۔ بیربل اپنے مضحکہ خیز جوابات کے لیے جانا جاتا تھا اور اکبر اسی وجہ سے اسے کسی بھی وزیر سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ باقی تمام وزراء اسد میں آ گئے۔ انہوں نے بیربل کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ سوچا اور وہ بادشاہ کے حجام کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اگر وہ ان کی مدد کرے گا تو اسے بہت اچھا انعام دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک نے یہاں تک وعدہ کیا کہ اگر بیربل کے راستے سے ہٹ گیا تو وہ اسے وزیر بنا دیں گے۔ حجام لالچی تھا اور آسانی سے راضی ہو گیا اور یوں منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ ایک دن بادشاہ کے بال کاٹتے ہوئے حجام نے سوچا کہ یہ صحیح وقت ہے۔ اس نے اکبر کے والد جن کے اس نے زندگی میں خدمت کی تھی اور باقی خاندان کی تعریف کرنا شروع کر دی جو فوت ہو چکے تھے۔ پھر اس نے کہا، اے بادشاہ، آپ کے پاس اتنی دولت اور عشرت ہے، آپ اپنے مردہ باپ کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے مال میں سے کچھ اسے کیوں نہیں دیتے؟ اکبر غصے سے بولا، جب وہ مر گیا تو میں اسے کچھ کیسے بیچ سکتا ہوں؟ یہ موقع تھا۔ حجام نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عظمت میں ایک ایسے جادوگر کو جانتا ہوں جو آگ کے دھوئیں سے لوگوں کو جنت میں بیچ سکتا ہے۔ آپ کو صرف ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اتنا ذہین اور عقل مند ہو کہ جنت میں جا کر واپس آ سکے اپنے والد سے بات کرنے کے بعد۔ اکبر نے کہا، چونکہ آپ اتنا جانتے ہیں، آپ کے خیال میں بہترین شخص کون ہوگا؟ حجام نے فوراً جواب دیا، آپ اور کون ہے؟ آپ کا وزیر، صرف بیربل ہی ایسا کرنے کے لائق ہے۔ اکبر کی تشویش ہوئی، لیکن آگ اسے جلا سکتی ہے۔ حجام نے جواب دیا، نہیں بادشاہ، جادوگر ایک ایسا جادو جانتا ہے جو اسے دھوئیں میں بدل کر آسمان کی طرف اڑ جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ بیربل کے پاس گیا اور اسے جنت کے سفر کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ بیربل نے بادشاہ سے پوچھا، حضور، یہ کون تھا جس نے آپ کو اتنا بڑا خیال بتایا، اور کون ہے جو آپ کے والد کی روح کو اتنی فکر کرتا ہے؟ اکبر نے جواب دیا، میرے وفادار حجام کے علاوہ اور کون ہے؟ بیربل نے کہا، وہ واقعی آپ کے اور آپ کے والد کی اتنی فکر کرنے کے لیے وفادار ہیں۔ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اتنے لمبے سفر کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے اور میں اپنے خاندان کو بسانے کے لیے 1 مہینہ چاہتا ہوں۔ چلا جائے گا؟ بادشاہ نے بیربل کی شرائط مان لی۔ بیربل نے اپنے کچھ وفادار نوکروں اور دوستوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، اس جگہ سے ایک سرنگ کھودے جہاں سے اس کے گھر میں آگ جلائی جائے گی۔ 1 مہینے کے بعد اکبر، اس کے وزیر، حجام، جعلی جادوگر اور بیربل اس جگہ جمع ہوئے۔ بیربل آگے بڑھ کر سرنگ کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ آگ جل گئی۔ جعلی جادوگر کچھ احمقانہ الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ بیربل سرنگ میں چھلانگ لگا کر سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ بیربل سے جان چھڑانے پر وزراء سب بہت خوش تھے۔ کئی مہینوں تک بیربل نے اپنے گھر میں چھپا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے بال اتنے بڑھ گئے کہ ایسا لگتا تھا کہ اس نے زندگی میں پھر کبھی بال نہیں کاٹے تھے۔ اس دوران اس کے خاندان نے اکبر نے بیربل کو دی گئی بڑی رقم کو رہنے کے لیے استعمال کیا۔ پھر ایک دن بیربل دربار کی طرف روانہ ہوا۔ گارڈز نے اسے روک لیا، انہوں نے اسے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا، میں بیربل ہوں، مجھے ملنا ہے۔ اکبر بادشاہ بیربل کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے پوچھا، پھر جنت میں کیا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں بیربل نے جواب دیا کہ جناب، میں آپ کے والد سے جنت میں ملا، وہ خیریت سے ہیں، آپ کو سلام بھیجتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ ان کے پاس جنت میں سب کچھ ہے۔ اس سے بھی زیادہ وہ زمین پر تھا۔ آپ کے والد صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا حجام کو بیچ دو، کیونکہ جنت میں کوئی حجام نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہترین حجام چاہتا ہے، حجام کی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی۔ اس نے زمین پر بیچتے ہی مملکت میں بہترین حجام بھیجنے کو کہا۔ بیربل نے آگے کہا، جیسا کہ آپ اپنی عظمت کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں جنت میں اپنے بال نکال سکتا اور وہ وہاں اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں کہ صرف مہینوں میں وحشی لگ رہا ہوں۔ اکبر بادشاہ نے حجام کو فوراً بلوایا اور کہا، مکمل کہانی۔ حجام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ سچائی ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ اس پر بادشاہ کا غصہ لاتا اور وہ ایسا کرتا ویسے بھی مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے کسی نے کبھی بھی مذاق بیربل کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش نہیں کی۔